أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا علی آپ کیسے ہیں؟ عباس، عفنان، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہیں، آپ ٹھیک ہیں؟ مہناز، عابدی، رئیسہ، زہرا، آپ ٹھیک ہیں؟ جی نشاط فاطمہ نقوی اور نشاط فاطمہ رضوی، آپ دونوں ٹھیک ہیں؟ نشاط فاطمہ نقوی، صائم بطوط، شب و اطہار، تحسین فاطمہ، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی ابا ٹھیک ہے الحمدللہ. جی الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. سمرین اور ناز فاطمہ نہیں آئی ہیں. چلیے، ہماری گفتگو چل رہی تھی ابواب مبحث دوم میں. مبحث دوم کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ ثلاثی مزید فی کے ابواب. ثلاثی مزید فی کے ابواب، جس میں سے ہم نے بتایا تھا کہ ثلاثی مزید فی کے 25 باب ہیں. 25 باب ہیں، لیکن مشہور 10 ہیں. باب جی، باب افعال، باب تفعیل، مفاعلہ، باب افتعال، انفعال، استفعال، تفاعل، افتعال، ٹھیک ہے، استفعال، افتعال اور انفعال. 10 باب مشہور ہیں، جس میں سے ہم نے باب افعال کے بارے میں پڑھا کہ باب افعال کا ماضی، مضارع اور مصدر کس وزن پہ آتا ہے؟ افعل، یفعل، افعال. جیسے اکرم، یکرم، اکرم، اصحب، یصحب، اظہار، اصبح یصبح، اصباح، افسد یفسد، احساد. جی، اقتفا یقتف، اقتاف، یا ارکبا یرکب، ارکاب، ارکب تو ابھی ٹھیک ہے نہیں؟ یاد ہے نہیں؟ جی یا جی، یا اقال زید البیع، یا اقبل اقبا یقبو، ٹھیک ہے، اقبا یقبو جی اقبال، ایک اور ٹھیک ہے. یا اقالا یقیلو، یقیلو اقالا، ٹھیک. اشفا یشفی، اشفا. ادخلا یدخلو، ادخال. اعظما یعظم، اعظام، ٹھیک ہے نہیں؟ جی یہ سب کیا ہے؟ آپ بتایا تھا کہ باب افعال کے 10 معنی ہیں، جس میں مشہور زیادہ تر جو ملے گا آپ کو باب افعال وہ متعدی کرنے کے لیے ملے گا. جیسے ذهبا کا اور ثلاثی مجرد کو جب لے کے جائیں گے باب افعال میں تو ہو جائے گا اصحبا یصحب، اصحاب. اظہار ٹھیک ہے، تو 10 معنی میں ایک معنی تو وہی ہے تعدیہ متعدی کرنے کے لیے آتا ہے. یہ ایک معنی ہے فاعل کا وقت میں داخل ہونا، اصبح سعیدون. ایک معنی ہے واجدیت، یعنی چل آ جا سلا، ٹھیک ہے. احسد الزرع، یہ الگ الگ 10 معنی ہم نے 10 الگ الگ معنی ہم نے اس کے پڑھے تھے. مطابق کرنے کے لیے بھی آتا ہے یہ باب افعال. اقبل انا ہو، برتن پیالہ الٹا ہو گیا، پیالہ الٹا یا مفعول کو کسی صفت والا پانا. اعظمت اللہ، میں نے اللہ کو عظیم پایا، عظیم پایا. جی، یا کسی فاعل کا مبدأ فعل والا ہو جانا، فاعل کا مبدأ فعل والا ہو جانا. جیسے اونٹ غدار ہو گیا، یا مفعول کو دارائے کیا کرنا؟ مبدأ فعل والا کرنا. تو سعیدن، میں نے سعید کو سواری والا کر دیا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے سب باب افعال کا پڑھا تھا. اس کی تمرین آج ہمیں کرنی تھی، اس کی تمرین آج ہمیں کرنی. ہاں. سوال یہ ہے کیا ہے سوال؟ سوال یہ ہے کہ باب افعال کا امر حاضر کس وزن پہ آتا ہے؟ باب افعال کا امر حاضر کس وزن پہ آتا ہے؟ آپ جب بھی دیکھیں گے باب افعال کا امر حاضر کس وزن پہ ملے گا؟ افعل کے وزن پہ ملے گا ہمیشہ. کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ باب افعال کا مضارع کیا ہے؟ افعل، تو آپ کیا یفعلو، جو کہ یفعلو اصل میں کیا تھا؟
اصل میں کیا تھا؟ یوافعلو یوافعلو تھا، کیونکہ افعلا یہ حمزہ جو تھا یوافعلو یوافعلو، تو پھر یہ حمزہ گیا کہاں مضارع میں سے یہاں کہاں آتے ہیں، جب اس کو گردان کرتے ہیں یوافعلو یوافعلان تو 13ویں صیغے میں دو حمزہ جمع ہو جاتے ہیں. دو کیسے جمع ہو جاتے ہیں؟ ایک حمزہ تو جی ایک حمزہ یہ والا اور ایک حمزہ پہ 13ویں صیغے میں علامت مضارع آپ جانتے ہیں کہ علامت مضارع چار ہے نا، الف تا یا نون، تو حمزہ تا یا نون، حمزہ 13ویں صیغے میں آتا ہے، نون 14ویں میں، اور شروع کے 3 اور چھٹے میں یا علامت مضارع، باقی 8 میں تا ہوتی ہے. یاد ہے؟ لہٰذا جی جب 13ویں صیغے میں دو حمزہ جمع ہو رہے تھے تو حذف کر دیا سبھی جگہ سے، اس کو یفعلو چھوڑ دیا. کیا چھوڑ دیا؟ یفعلو. اور یہ قاعدہ بتایا تھا کہ جو امر حاضر بنتا ہے وہ اصل مضارع سے بنتا ہے. اصل مضارع اس کا کیا ہے؟ یفعلو. حاضر کا کیا صیغہ بنے گا؟ تؤفل تؤفعلو. اب اگر اسے امر حاضر بنائے تو یاد ہے نا پہلا علامت مضارع تا کو گراتے ہیں، بعد والا حرف ساکن ہو تو حمزہ لاتے ہیں، لیکن یہاں ساکن تھوڑا ہی ہے، لہذا ہم دیتے ہیں کیا بنا؟ افعل. آپ جب بھی دیکھیے گا باب فعل کا امر حاضر آپ کو اسی وزن پہ ملے گا، افعل افعل اکرم اذہب، ٹھیک ہے، افعل اکرم اذہب، ٹھیک ہے نہیں؟ صحیح ہے. اور سوال یہ ہے کہ باب فعل کا امر حاضر کس وزن کا آتا ہے؟ افعل کے. اس کے حمزے پہ کیا حرکت رہے گی؟ فتحہ رہے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ حمزہ وصل نہیں ہے، وہی حمزہ ہے جو اصل والا حمزہ تھا، جو ماضی میں تھا، جو ماضی میں تھا وہی حمزہ ہے یہ. ورنہ تو اگر حمزہ وصل آتا ہے اس میں فتحہ نہیں آتا فعل کے اندر. فعل پہ اگر حمزہ وصل آتا ہے تو یہ مت کہنا کہ حمزہ وصل پہ فتحہ نہیں آتا، ورنہ حمزہ وصل پہ فتحہ آتا ہے جب بھی حرف پہ آئے گا. الکتاب آیا فتحہ نہیں حمزہ وصل پہ، الکتاب والکتاب. اب نہیں پڑھا جا رہا حمزہ، کہا کہ فعل کے اوپر اگر اور اسم پہ آتا ہے تو کسرہ ہوتا ہے حمزہ وصل پہ. یاد ہے نہیں؟ اسم ابن ابن تجوید یاد ہے ہلیا یا نہیں؟ جی جناب. 6 اسم قرآن میں ایسے ہیں جن کے اوپر حمزہ وصل ہے تو کسرہ پڑا جائے گا. اسم ابن اسنین، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن فعل پہ جو حمزہ آتا ہے، فعل پہ جو حمزہ وصل آتا ہے اس پہ یا تو ضمہ ہوگا یا کسرہ. جی عین الفعل پہ اگر ضمہ ہے تو حمزے پہ ضمہ آتا ہے، اور اگر عین الفعل پہ فتحہ یا کسرہ ہو تو صرف کسرہ آتا ہے، فتحہ نہیں آتا. لیکن یہاں فتحہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حمزہ وہ نہیں ہے، وہ اصلی حمزہ قط ہے جو اس کے اصل ماضی میں تھا. افعلا یفعلو، افعلا ہاں. ایک سوال یہاں پہ کیا کہ بات حمزے کی چل رہی ہے تو اگلا سوال یہی ہے کہ حمزہ کتنے طرح کا ہوتا ہے اور ان کی کیا خاصیت ہے. حمزہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک حمزہ وصل ہوتا ہے، حمزہ یہ وصل، ایک ہوتا ہے حمزہ قط. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی جی آ رہے. تو حمزہ وصل کتنے طرح کا اور حمزہ کتنے طرح کا؟ 2 طرح کا. حمزہ وصل اور ایک حمزہ قط. حمزہ وصل اور حمزہ قط وہ 2 طرح کا. حمزہ وصل کسے کہتے ہیں؟ خاصیت کیا ہے کہ حمزہ وصل بیچ میں جی اگر ابتدا میں آئے تو پڑھا جاتا ہے، جیسے الحمد. الحمد شروع میں آئے تو پڑھا جاتا ہے، لیکن درمیان میں آئے تو نہیں پڑھا جاتا. والحمد، ٹھیک ہے. ہاں تو وصل اسے اسی لیے کہتے ہیں کہ جب یہ ابتدا میں آتا ہے تو پڑھا جاتا ہے، لیکن جب درمیان میں آئے تو اپنے ماں قابل کو یا ماں باپ کو ماں قابل سے اپنے باپ والے کو اپنے پہلے والے سے وصل کر دیتا ہے. وصل کا معنی کیا ہے؟ ملانا. تو اپنے سے بعد والے کو یعنی لام کو اپنے سے ماں قابل یعنی واو سے وصل کر دیتا ہے، ملا دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، والحمد، ٹھیک ہے نہیں؟ جی. لیکن حمزہ قط ایک ایسا حمزہ ہے کہ شروع میں آئے تو بھی پڑھا جائے گا، درمیان میں آئے تو بھی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر یہ اکریم ابھی شروع میں ہے تو بھی پڑھا جا رہا ہے،
باب فعل کا امر حاضر، لیکن درمیان میں ہے تب بھی وَأَكْرِمْ جی وَأَكْرِمْ، ٹھیک ہے، یہ ہے حمزہ وصل اور حمزہ قاصد، ٹھیک ہے۔ کچھ خراجہ خراجہ یہ ثلاثی مجرد ہے نہیں، تین دیکھیے خراجہ مادہ ثلاثی مجرد ہے نا، وعدہ وعدہ ماتا وعدہ ماتا راآ، ذهب یہ سب ثلاثی مجرد ہے نہیں، جی راآ یہ سب ثلاثی مجرد ہے نہیں، حیا حیا یہ سب ثلاثی مجرد ہے نہیں، حجا جی جی نشاط فاطمہ خراجہ کو باب افعال میں لے کے جائیے، اگر وزن پتا ہے تو باب افعال کا وزن تو یاد ہے، اخرجا افعلا یفعلو افعال اخرجا یخرجو وزن توڑ لیجئے، افعلا اخرجا اخرجا یخرجو اخراج، علی عباس مدہ باب افعال میں لے کے جائیے، مدہ کو امدہ یمدو امداد، امدہ یمدو، دیکھیے امداد اب الگ وزن پہ تو کرنا ہے نا، اب الگ کے وزن پہ ماضی ہے نا، اب الگ مضارع کیا ہے، یفعلو باب افعال کا ماضی اس وزن پہ آتا ہے، مضارع اس وزن پہ، مصدر اس وزن پہ آتا ہے، اب اس کو اس وزن پہ کیجئے اخرجا، اب دیکھیے اس پہ فتح حمزہ ہے یا یہاں دیا ہے، فاؤل پہ ساکن ہے، ساکن کر دیا ہے، پہ فتح ہے، فتح کر دیا، لام پہ فتح ہے، لام پہ فتح ہے، ہو گیا اخرجا، مضارع یخرجو افراد کے وزن پہ، مدہ ہو جائے گا مدہ امدہ یمدو امداد، کیونکہ ماضی کے شروع کے 5 صیغوں میں فعل مضاف میں ادغام واجب ہے، اس لیے امدہ ہے یہ، ورنہ اس میں ہونا چاہیے تھا امدادہ، دو حرف ایک جیسے ایک جگہ تھے تو ادغام ہو گیا ہے، امدہ یمدو امداد، کیونکہ یہاں پہ ادغام کی کوئی کیفیت تھی نہیں، امداد دو حرف ایک جیسے ایک جگہ تھوڑی تو ادغام ہوگا، دو دال کے بیچ میں ایک الف ہے نہیں، وعدہ وعدہ رئیسہ، اس کو باب افعال میں لے کے جائیے، وعدہ یعیدو اعداد باب افعال میں وعدہ میں الف نہیں دکھ رہا آپ کو پہلے، جی پورا کریو نا میں، وعدہ یعیدو اعداد وعدہ باب افعال کہاں سے ہو گیا رئیسہ، باب افعال میں حمزہ ہے شروع میں، کیوں نہیں لگا اس میں، اعداد او ادا، لا حول ولا قوت، وزن تولنے کا طریقہ اس لیے سکھایا تھا رئیسہ آپ کو، بتایا تھا حروف اصلی کی جگہ، حروف اصلی کی جگہ جیسے پہلا حروف اصلی رکھیے، واو حرف اصلی پہلا، دوسرا اصلی حرف عین ہے، تیسرا اصلی حرف دال ہے، پھر اگر زائد حرف ہے تو اسے ایسے اتار دیجیے جی اور جو حرکت ہے وہ دے دیجیے، او ادا ہو گیا، او ادا، جی آپ کہیں وعدہ یعیدو، کہاں سے وعدہ یعیدو، اس میں حمزہ ہے، باب افعال میں حمزہ لگائیے، او ادا او ادا یوعدو، ایوعاد ہونا چاہیے تھا لیکن کیا ہو جائے گا، واو ساکن ماقبل کسرہ ہو، پلٹیے گا، ساتواں قاعدہ تھا کون سا تھا، واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، ایعاد چھٹا تھا، چلیے آپ سمجھ میں آیا رہی ہے، وزن تولتے کا دھیان رکھیے، یہاں پہ مجرد ہے تو مزید میں کون سا حرف جاتا ہے، وہ زیادہ حرف یہاں اتاریے، جی او ادا ہونا چاہیے تھا یو، او ادا یوعدو یفعلو یوعدو، یاد جی آپ بتائیے سائے میں بتو، ماتا کو باب افعال میں لے کے جائیے، کون لے کے جائے گا اپنا، اماتا اماتا ماضی ہو جائے گا مضارع، بھائی اماتا آپ نے کیا مایا تھا یا مایا تھا یا ماوا تھا، الف سے واو یا متعلق سے بدل گیا ہے، یہ ماتا ایسے ہوا ہوا ہے، تو یہ چیزیں یہاں بھی دیں گی تو ہو جائے گا کماتا، مضارع ہونا چاہیے تھا اس میں یوم، یہ تو ہوگا نہیں، یوم یہ
تو یم یہ تو یا متعلق ماقبل اگر ساکن ہے تو یا کی حرکت کوئی دوسرا شد اعلان کا قائم کا ماقبل کو دیکھنا چاہتی ہے. ماقبل کو یمی تو اماتا یمی تو سمجھ پا رہے ہیں اماتتن اس کے بدلے آخر میں اکتے آ جاتی ہے. وہ یاد ہے اجوف مصدر میں کیا ہوتا ہے اپنی ماقبل اپنی حرکت ماقبل کو دے کر گر جاتا ہے اس کے بدلے مصدر میں بولتے آتے یاد ہے پیچھے اعانتن ایسے اماتتن. راء کو باب فعل میں لے کے جائیے جی کون ارایا ارایا کمال ہے. راء کے بارے میں خصوصی نقطہ کہیں پڑھایا ہے کئی دن پہلے سے پڑھاتا آ رہا ہوں. باب فعل میں جا کے رایا ہو جاتا یا لیکن مادہ راء میں عین الفعل اپنی حرکت ماقبل کو دے کر ما قبل خود گر جاتا ہے اور کیونکہ یا متحرک ماقبل پتہ ہے یہ الف سے بدل جائے گا. ماضی اس کا ارا بنتا ہے. راء کا باب فعل میں دیکھیں گے تو ارا یوری مضارع ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے. جب اس میں اپنی حرکت ماقبل کو دے دیتا ہے نا تو کسرہ تھا کسرہ اس نے دے دیا. اعلان کسرہ پیدا واو مضموم ماقبل یا مضموم ہو یا مذکور ماقبل مذکور اور الف کے آخر میں حرکت گر جاتی ہے اور مذکور اراءتن عین فعل کے بعد دیکھتے آ جاتی ہے اراءتن ارا یوری اراءتن ارا یوری. حیا اور عیا کے بارے میں بتایا تھا کیونکہ دو حرف ایک جیسے ایک جگہ مضاف بھی ہے اور دونوں حرف علت ہیں تو معتل بھی ہے. لیکن باب فعل میں جا کر صرف معتل کا حکم جاری ہوگا مضاف کا نہیں. حیا کا ہو جائے گا احیا نا یا احیا ہونا چاہیے تھا. دیکھیے یا متحرک ماقبل فتح واو یا متحرک ماقبل فتح احیا مضارع ہونا چاہیے تھا جی وہی حرکت گر جائے گی. احیا جی حیات ٹھیک ہے. احیا سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ دو یا ہے تو ایک پہ تشدید نہیں دیں گے. آپ کو اس دن بتایا تھا کہ یہ مضاف تو تھا لیکن معتل بھی تھا. لیکن جب اسے باب فعل میں لے کے جائیں گے تو پھر مضاف کا کوئی قاعدہ اس میں جاری نہیں ہوگا صرف معتل کے جاری ہوں گے. احیا یحیی سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی ٹھیک ہے. اب ان 1 2 3 4 5 6 وہ تھے 1 2 3 شروع کے 3 کی اگلی تمرین یہ ہے کہ شروع کے 3 کی کیا کرنا ہے ماضی معلوم جی اور دوسرے 3 بچے ہوئے 3 فعل کی مضارع معلوم. ٹھیک ہے کیا کرنا ہے گردان کرنی ہے. گردان کریے ماضی کی ما اخرجتم اخرجتی اخرجتما اخرجنا مطلب ہے آئیے کہ یہ پہلے مضاف ماضی میں شروع کے 5 جو مضاف واجب باقی میں منع ٹھیک ہے نہیں. جی او اودی اودتما اودتمنا اودتو اودنا اگلے 3 کا مضارع معلوم. اماتا کا یمیتو یمدان ہونا چاہیے تھا یمیتنا التقاء ساکنین کی وجہ سے یا ٹھیک ہے. پھر یمیتو
ٹھیک ہے، امیتو امیتو، را کا مضارع یرا یرا، لیکن یرا یانے یراؤنا انہم یراؤنہ بعیدا ونراہ قریبا، یراؤنا، ٹھیک ہے، ترا ترا یانے یرائنا، ارا یوری، ہاں یوری یوری یانے یراؤنا، توری توری یانے یورینا، توری توری یانے تراؤنا، تورینا یانے ترائنا، توری توری، احیا کا مضارع یحیی، یحیی یانے یونا، یحیی یانے یحیینا، ٹھیک ہے، اس کی مضارع ہوتی ہے، اس کی مضارع سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہیلو، جی مولانا. جی پھر ماضی کے مجہول کی تین کی ماضی کی مجہول کی اخرجا، امیدہ، کیا ہے امیدہ، امیدہ، اوئیدہ، اخرجا مجہول ماضی کی ہوگا، ماضی کی ہوگا، اخرجا اخرجا اخرجو، امیدہ امیدہ امیدو، اوئیدہ اوئیدہ، ان کا مضارع مجہول یمیتو سے ہوگا یمات، اصل میں تھا یمیتو ہے نا، ٹھیک ہے، اماتا یومی، تو ما قبل آخر کو کیا کرنا ہے؟ تو اب جب فتح آ جائے گا تو پھر یہ الف سے بدلے گی واپس نہیں، جو تھا یومی اماتا یومی تو اور مجہول ہے نا یوماتو، ٹھیک ہے، جی یوری ہے یوری، ما قبل آخر کو فتح دیجیے یورا، علامت مضارع کا ہے ضمہ، یورا یورایان یورائنا، یہ تھا یحییٰ ہو جائے گا، مضارع کیا تھا ضمہ کیوں گرا تھا؟ کیونکہ ما قبل کسرہ تھا یا کیوں، لیکن جب اسے ما قبل آخر کو فتح دے دیں گے مجہول کرنے کے لیے، علامت مضارع کا ضمہ ہے، تو پھر کیا ہوا؟ یا مضموم ما قبل فتح متحرک ما قبل فتح، ادھر دیکھو یا متحرک ما قبل فتح، تو اب کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ آٹھواں، یا والی یا یعنی جی یونا. الف سے بدلا. ایک تمرین یہ تھی، ایک تمرین یہ تھی، رئیسہ وزن بولنے کے پہ دھیان دیا کیجئے آپ لوگ، سب لوگ وزن جی دیکھیے کہ مولانا. حروف اصلی کیا ہے اور زیادہ کیا ہے، ٹھیک ہے، جی کسی نے یہ نہیں کہا جی اتنی دیر سے کہ مضارع میں نے غلط لکھ رکھا ہے، یا پہلے تو ثلاثی مجرد کا مضارع ہوتا ہے، افعلا یفعلو ہے ثلاثی یہ مزید فعل کا ہے. باب فعل کا، افعلا آپ یفعلو، بول تو صحیح رہے تھے پھر لکھنے میں کیا ہو گیا؟ ہاں بول تو صحیح، ظاہر سی بات، ٹھیک ہے، اگلی تمرین دیکھیے، احسنا، اس میں کون سے معنی مراد ہیں؟ احسنا صحیح ہوا، احسنا احسنا دقت والا پایا نیک کیا، احسنا فلانا فلانا نیک کیا، نیک کیا، ثلاثی مجرد کے کیا معنی تھے؟ حسنا وہ نیک ہوا، حسنا ثلاثی مجرد کا حسنا، سعیدون سعید نیک ہوا، لیکن احسنا اس نے نیک کیا، تو لازم کو متعدی کیا نہیں کیا، حسنا سعیدون جی سعید نیک ہوا، ہو جائے گا احسنا سعیدون خالدن سعید نے خالد کو نیک کیا، تو یہ کیا ہے؟ لازم سے متعدی، تو یہاں پہ تعدیہ مراد ہے، ٹھیک ہے، جی جی اخوزا، اخوزا، اخوزا ہے باب افعال سے، اخوزا جی باب افعال النخل، سے. النخلو، نخل یعنی کھجور کا درخت، کھجور والا ہو گیا، تو یہاں پر فاعل میں واجبیت ہے، واجبیت یعنی کھجور کا درخت مبدأ فعل والا ہو گیا، مبدأ فعل کیا ہے؟ اخوزا، خوف یعنی خرمدار ہونا، ازحا جی زیدون، ازحا زیدون کون سے معنی ہے اس میں باب افعال کے؟ یہ صبح ازحا اسبا تھوڑی ازحا ہے، دوپہر میں داخل ہوا، تو فاعل کا وقت میں وقت میں داخل داخل وقت ہوگا، میں داخل ہو جانا. ٹھیک ہے، افعلا. ہاں، اجمع القوم، اجمع قوم جمع ہو گئی، تو کون سے معنی ہے باب افعال کے اس میں؟
قوم جمع ہو گئی. واجبیت فعل جماعت القوم، میں نے قوم کو جمع کیا. قوم جمع ہو گئی. اثر کو قبول نہیں کیا انہوں نے، مطابق قوم جمع ہو گئی، اس نے اثر کو قبول کیا ہے. اثر کو قوم نے جمع ہونے کے اثر کو قبول کیا ہے. سے جماعت القوما، میں نے قوم کو جمع کیا تو کیا ہوا؟ جماعت القوم، قوم جمع ہو گئی. تو یہ اثر کو قبول کیا انہوں نے. ٹھیک ہے جی اردفا ردیف سے ہے. ردیف یعنی لائن صف میں، ایک دوسرے کے پیچھے کیا، ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا. تو کس معنی میں ہے؟ مفعول کو مبدأ فعل والا کر دینا. اردفا سعید مثلا تو الطلاب، سعید نے طلاب کو ردیف کر دیا. ردیف یعنی صف، لائن بائی لائن. تو مبدأ فعل کیا ہے؟ ردیف. تو یہاں پر اردفا سعید مثلا الطلاب، سعید نے طلاب کو ردیف کر دیا، مبدأ فعل والا کر دیا. کر دیا. ٹھیک ہے. کس اثر معنی بھی میں تو ہوا ہو ہے؟ گیا یہ، جی اثر میں بھی تو ہو گیا یہ، جی اثر والا بھی تو ہو ہاں گیا. اثر بھی، اس میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ معنی ہے. ردیف مثلا الطلاب، میں نے نہیں تعدیہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا تعدیہ؟ کیونکہ مفعول ہے نا. اردفا سعید الطلاب، متعدیہ بالکل اس کے اپوزٹ معنی ہے تعدیہ کے لیے، وہ لازم کر دیتا ہے. یہ تو آلریڈی متعدی ہے. جی سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اجمع القوموں کا کیا مطلب تھا مولانا؟ اجمع القوم، قوم جمع ہو گئی یعنی اس نے اثر کو قبول کر لیا. اسخیت زیدان، اسخیت سخی سے ہے، میں نے زید کو سخی پایا. کس معنی میں ہے یہ مقبول صفت والا پانا. کون سی صفت والا پایا یہاں پہ؟ سخی والی صفت پہ پایا. میں نے سعید کو سخی پایا. اکملا فلانن، کملا کامل ہو گیا. اکملا آپ نے کامل کیا. اکملا یہ متعدی ہے، متعدی اکملا وہ. ٹھیک ہے. افطر الصائم، افطر الصائم افطار سے ہے. افطر الصائم روزے دار نے فطر میں داخل ہوا. روزے دار ٹھیک ہے. نہیں افطار کیا، روزے دار نے افطار کیا، اثر کو قبول کر لیا. افطار ٹھیک ہے. بہرحال یہ کچھ معنی دے رکھے ہیں. پھر اس کے بعد آخری تمرین ہے قراءۃ اور اساءۃ، اور اساءۃ کا علال بیان کیجیے کہ قراءۃ کیسے ہوا. تو آپ بتائیے گا قراءۃ ارا یوری سے ہے. جی ارا یوری قاعدہ یہ ہے کہ باب فعل میں جب راہ جاتا ہے تو عین فعل اپنی حرکت ماقبل کو دے کر گر جاتا ہے اور مصدر میں اس کے بدلے تا آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. قراءۃ میں بھی وہی ہے، اساءۃ میں بھی ہے. ٹھیک ہے. جی اور احاطۃ میں بھی نہ. احاطۃ بس راہ سے الگ ہے. اساءۃ کا الگ قاعدہ ہے کہ وہ عین فعل حرکت ماقبل کو دے کے گر جاتا ہے. اور اساءۃ اور احاطۃ یہ اجوف والا قاعدہ یاد ہے نا کہ اجوف جب باب افعال میں جاتا ہے، اجوف جب باب افعال میں جاتا ہے تو صرف مصدر کی بات بتائی تھی، یعنی مصدر کی بات بتائی تھی کہ مصدر میں عین فعل گر جاتا ہے اور اس کے بدلے آخر میں فعل آ جاتی ہے. لیکن آیوری میں ماضی مضارع میں بھی عین فعل گر جاتا ہے، نہ صرف مصدر میں. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی جی آئیے دیکھیے یہ تمرینیں ہم نے حل کر لی. امر حاضر معلوم ہے باب افعال افعل کے وزن پہ. حرکت کیا ہوگی؟ فتحہ. کیوں؟ کیونکہ وہ اصلی مضارع والا حمزہ ہے. حمزے کی کتنی قسمیں اور خاصیت بتا دی. 5 مثالیں آپ کو قرآن سے لانی. افعال ضمیر کو جی باب افعال میں لے جائیے. ٹھیک ہے. اور جب کسی کہا جاتا ہے کہ فلاں باب میں لے جائیے تو خالی ماضی نہیں بتانا ہوتا بلکہ صیغہ ماضی کا پہلا صیغہ، مضارع کا پہلا صیغہ اور امر مصدر بتانا ہوتا ہے. جیسے اخراج یخرج اخراج، امد یمد امداد، یہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے.
باب افعال جو یہ جو 6 اوپر فعل دے رکھے ہیں ان 6 میں افعال فوق اوپر والے افعال میں باب افعال سے شروع کے 3 کا ماضی، دوسرے کے 3 کا مضارع معلوم، 3 کا ماضی معلوم، 3 کا مضارع معلوم، پھر شروع کے 3 کا ماضی مجہول، بعد کے 3 کا ماضی مجہول، دوسرے 3 کا امر مجہول مانگا ہے اللہ تعالیٰ کو، میں نے مضارع مجہول کرا دیا تھا۔ چلیے امر مجہول کرنا ہے آپ کو، امر معلوم اور امر مجہول گردان کرنی ہے۔ ابھی کہہ رہے ہیں نیچے کے افعال میں کون سے معنی مراد ہیں؟ آسانہ اس نے نیک کیا، تعدیہ، درخت خرمدار ہو گیا، فاعل کا واجدیت کے معنی میں، از یہ دخول فاعل در وقت، وقت میں داخل ہو جانا فاعل کا، استا متابعہ، جی، اور یہ اردفا، جی جی مفعول کو دارائے مبدأ فعل کر دینا، مبدأ فعل والا کر دینا مفعول کو، یہاں مفعول کو صفت والا پانا، ٹھیک ہے۔ اکملہ تعدیہ، افطر الصائم، اس نے افطار کیا، ہاں وقت میں داخل ہو گیا۔ اسرعا سے تیز گیا، ٹھیک ہے، سرعا تیز ہوا، تیز گیا، ٹھیک ہے نا، سرعا یا اسرعا کوئی اسی کے معنی میں ہے ثلاثی مجرد کے۔ اسمر الشجرۃ، پیڑ فاعل کا مبدأ فعل والا ہو جانا، جی، انتجت الفرسۃ، گھوڑی نے بچہ پیدا کر دیا، جی، انتجا نتیجہ دے دیا، نہیں بچہ پیدا کر دیا اس نے، تو کیا کیا، فاعل کا وقت آ گیا، جی، دخول یعنی کیا آ گیا، یعنی مبدأ فعل والا، ٹھیک ہے۔ یہ سب آپ مطالعہ کیجئے گا، ٹائم ہو گئے وہ 4 منٹ ایکسٹرا ہو گئے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وعلى محمد خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔